السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم. جزاکم اللہ خیراً اس کمیونٹی ٹاک کے انتظام کے لیے، اور میرا خیال ہے بہت مناسب وقت بھی ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کا اہتمام اتنے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی خاتون میرے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں۔ میں نے کہا چلے اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کے لیے جا رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کوئی آؤٹ سے جون جولائی کا مہینہ ہوگا جو سمر بریک ہوتی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی بیٹے کی شادی کب ہے؟ تو کہتی اگلے سال دسمبر میں، یعنی 1.5 سال پہلے شادی کی تیاری کے لیے کوئی خاتون تشریف لے کے جا رہی تھی۔ تو ان کی نظر میں بہت کوئی امپورٹنٹ ایونٹ تھا، جبکہ میں تو اس کے سخت خلاف ہوں، شادیوں کی تیاری اور شادیوں کی کمپلیکسٹی کے بارے میں۔ لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی کی نظر میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی تیاری کتنے پہلے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک اتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے اور اس کی تیاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، تھوڑی سی ویک ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے تھوڑی سی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے رجب سے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی، مینٹلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے تیار کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے کثرت سے۔ یہ سب پریپریشن فار رمضان تھا، کہ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے وجود کو تیار کرنا اس بہت بڑے مہینے کے لیے۔ اس مہینے کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ پلیز اس کو اور سے سمجھنے کی کوشش کریں ہم سارے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، کم الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو یہ دھوکا کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ دھوکا یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں۔ ہمیں صرف جسم نظر آتا ہے اور یہ سب کچھ، یہ گلٹر، یہ لائٹس، یہ دیواریں، گھر، گاڑیاں، پیسہ، مکان، رشتہ داریاں، بس یہ نظر آتا ہے۔ اصل میں انسان روح کا نام ہے۔ اس بارے میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جتنی دفعہ بھی اس بارے میں بات کی جائے وہ کم ہے۔ یہ جسم اس کی سواری ہے، جسم روح کی سواری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بہت بڑی نعمت ہم سب کو دی ہوئی ہے جو کہ عقل ہے، جو کہ باقی مخلوقات کو اس طرح کی عقل جیسے انسان کو دی گئی ہے ویسی عقل نہیں دی گئی ہے۔ یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے انسان: عقل، روح اور جسم کا۔ لیکن بدقسمتی سے انسان صرف جسم کے اوپر فوکس کرتا ہے اور روح کو بھول جاتا ہے۔ اور جب انسان صرف جسم پہ فوکس کرتا ہے تو ایک چیز، اس کی جو اینیملسٹک بینگ ہے، اینیملسٹک نیچر ہے، جو اس کی بہیمیت ہے، وہ سرفیس پہ آ جاتی ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے۔ اور جب روح سپریس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کی انسانیت ہے، جو اصل چیز اس کی روح تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک انسان نما جانور زمین پہ چلتا ہے جس کا صرف اور صرف فوکس مال، پیسہ، کھانا پینا، سیکشولیٹی، سٹیٹس، نکاح، گاڑیاں، گھر، گولز، یعنی گولز اس کے پروفیشنل گولز، بس یہاں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ اب انسان سوچے کیا یہی زندگی ہے؟ تھوڑا سا انسان اگر آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچے کیا یہ زندگی ہے؟ کیا کر لوں گا میں پیسہ؟ بہت میرے پاس پیسہ میں نے کما لیا، مجھے بلینز مل گئے، آخر موت ہے۔ میں بہت بڑے گھر میں رہتا ہوں، عالی شان محل کے اندر، پھر کیا ہوگا؟ آخر موت ہے۔ میری بہت کوئی شاندار خاندان میں شادی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ آخر موت ہے۔ تو ایونچولی ہر چیز کا اینڈ موت ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحیح حدیث کے اندر ملک الموت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجے، موت کا فرشتہ انسانی شکل میں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کی موت کا وقت آ گیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے تو وہ انسانی شکل میں تھا، فرشتہ لگ نہیں رہا تھا، اس کو انہوں نے ایک گھسا مارا، کیونکہ نبیوں کے پاس چوائس ہوتی ہے جانے کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اگر آپ آنے کے لیے تیار ہیں تو آ جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
السلام سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو اینی وے لانگ اسٹوری شارٹ, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ زندگی تو میں آپ کو زیادہ زندگی دے دوں گا, آپ زیادہ دنیا میں رہ لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا موت. کہ جب موت آنی ہی ہے تو میں ابھی آنے کو تیار, ملاقات کے لیے تیار. تو انسان کی زندگی کا مقصد, فوکس, یہ سب چیزیں نہیں ہے جس کے اوپر ہم سارے کے سارے فوکس کیے ہوئے ہیں. یہ گول نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد اس موت کی تیاری ہے, اور اس موت کی تیاری کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان جو اپنی روح ہے اس کو ڈومینیٹ کرے, اپنی اینیملسٹک بینگ کو, اپنی بہیمیت کو سپریس کرے, انسانوں والی زندگی گزارے. اب یہ بہت لمبی تفصیل ہے کہ جو انسان کی اینیملسٹک بینگ ہے جس میں کھانا پینا اور سیکشل ڈیزائرز, یہ سب سے, یہ جو تین ہے یہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے. باقی بھی ہیں, اسٹیٹس ہونا, اور اسٹیٹس کے لیے انسان پیسہ کماتا ہے وغیرہ وغیرہ, گاڑیاں چلاتا ہے, اچھی گاڑیوں کا اس کو خواب دیکھتا ہے. لیکن اگر صرف انسان اس اینیملسٹک بینگ کے اوپر فوکس کرتا رہے گا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ محروم ہو جائے گا اس سعادت سے جس کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں کہ قیامت کے دن منہم شقی و سعید. قیامت کے دن کچھ شقی لوگ ہوں گے اور کچھ سعید لوگ ہوں گے, کچھ خوش قسمت ہوں گے, کچھ بدبخت ہوں گے. خوش قسمتی سے, سعادت سے محروم ہو جائے گا, معاذ اللہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی. اور جو بندہ روح پر کام کرے گا, اپنے آپ کو انسان کامل بنائے گا, اپنے روحانی دل پر کام کرے گا, اس کو قلب سلیم بنائے گا, تو وہ قیامت کے دن سعید ہوگا, اس کو سعادت ملے گی. قرآن ہے سر, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بہت کلیئرٹی کے ساتھ قرآن نے بتایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, یہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ کام نہیں آئے گی, صرف ایک سالم دل کام آئے گا, قلب سلیم کام آئے گا. تو سعادت یہ ہے کہ انسان اپنی روح پر کام کرے. روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دی. روح کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات دی ہیں. عبادات نرشمنٹ ہے روح کے, اور جب انسان کی روح کامل ہوتی ہے تو پھر اس سے وہ معاملات, وہ اخلاقیات, وہ معاشرت اس کے وجود سے عمل میں آتی ہیں جو کہ مقصود ہے انسان سے, یہ ایکسپیکٹڈ ہے انسان سے. آپ دیکھ لیجئے نماز کا مقصد, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے, واقعی میں اس طرح کی نماز جس طرح کی پڑھنی چاہیے, وہ انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ مقصد ہے نماز کا. اسی طرح سے باقی ساری عبادات, لیکن عبادات سے سمجھنا چاہیے کہ انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے, انسان کی انسانیت تکمیل کی طرف جاتی ہے, کاملیت کی طرف جاتی ہے. ہمارا کتنا فوکس عبادات پہ ہوتا ہے, اور جن کا ہوتا ہے وہ صرف, ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں جو بار بار اس سیشنز میں آئے ہیں میرے, کہ انسان ہماری جو عبادات ہے وہ بھی صرف ٹک باکس ہیں. 5 نماز پڑھ لی, یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, لیکن اس کی روح, اس عبادت کی روح تک بھی نہیں پہنچتے. ہم نے اس نماز کو اس طرح پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی جیسے کہ پڑھنی چاہیے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں. طرح کی عبادت جس میں انسان بالکل اللہ کی یاد میں گم ہو جائے. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو بہت, ایک تو نماز میں کاہلی کرتے ہیں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, نماز میں سستی کرتے ہیں, اور جب نماز پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ تو منافقوں والی نماز, سستی کرنا نماز میں اللہ کو یاد نہ کرنا. تو عبادت اپنی روح کے ساتھ اس انسانی روح کی غذا ہے, یہ لازم ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے تو پھر اس انسان کے وجود سے, اس کے جسم سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو اچھا انسان بننے کے قابل, جو اس کی تعریف ہے. اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کو معاف کرنا, غصہ قابو کرنا, دیانتداری, عدالت, سچ, لوگوں کا خیال کرنا, مریض کی عیادت کرنا, یہ سارے اعمال ہوتے ہیں جب انسان کی روح اچھی ہو جاتی ہے, جب اس سے لالچ ختم ہو جاتا ہے, اس سے گریڈ ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر سے حسد ختم ہو جاتا ہے, کینہ ختم ہو جاتا ہے, بغض ختم ہو جاتا ہے, تب انسان بنتا ہے. تو having said this, سمجھنے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے, یہ اسی عبادت کی, روح کی غذا کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مہینہ ڈیزائن کر کے دیا ہے انسان کو کہ انسان اپنی روح کے اوپر کام کرے, فوکسڈ. 11 مہینے انسان مکس اینڈ میچ کر کے کام کرتا ہے. یعنی میری جاب بھی چل رہی ہے, میری باقی کام بھی چل رہے ہیں, بہت باقی معاملات بھی چل رہے ہیں, لیکن ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا فوکسڈ اپنی روح پر کام کرنے کا مہینہ ہے. یقین جانے اگر اس میں بھی انسان محروم رہ گیا تو واقعی محروم انسان ہے. یہ سمجھے کہ انسان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا, وہ ایک آئی سی یو وارڈ کے اندر ہے, اور آئی سی یو وارڈ کے اندر اس کو ہر طرح کی ڈرپس لگی ہوئی ہیں, ہر طرح کی اس کو انجیکشنز لگ رہے ہیں, اس کو میڈیسنز دی جا رہی ہیں تاکہ اس
وہ جو ایک کریٹیکل سچویشن میں آ چکا ہے اس سے اس کو نکالا جائے. یہ ہے رمضان. رمضان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ یہ عہد نامہ پڑھا گیا. I was very happy کہ اس طرح کی یہ بات ہم سب کو یاد دہانی کے طور پہ کہی گئی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کیوں کریں, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم دوبارہ سے اس انسانیت کے موڈ میں آ جائیں. اس لیے رمضان آیا. آپ پورا سیٹ اپ دیکھیے رمضان المبارک کا. رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث متفق علیہ حدیث ہے, صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں میں اس کی روایت ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی حدیث قدسی ہے, کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام, کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے. اور ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به, کہ ہر انسان کے عمل کو 10 سے 700 گنا بڑھایا جاتا ہے, جنرلی اسپیکنگ بیسڈ آن مینی ریزنس, 10 گنا کم از کم 700 گنا تک. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا معاملہ دوسری نیکیوں سے مختلف ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں. الصوم لی وانا اجزی به یدع شہوته وطعامه من اجلی, وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے. والصیام جنۃ, روزہ ایک ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنَّ سَأْبَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بے حیائی کی باتیں نہ کرے, نہ شور مچائے, اور اگر اسے کوئی برے الفاظ سے پکارے, گالی دے تو اور اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, اس کی قسم کے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اور پھر فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ, کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے, اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ تو خوش ہوگا. ایک میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی. اللہ تعالیٰ نے روزے کا پورا مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ, یہ ہمارے لیے ایک ٹریٹمنٹ کا مہینہ بتایا ہے کہ جو ہمارے اندر, ہمارے دل کے اندر جو خرابیاں آ چکی ہیں اسے ہم ٹریٹ کریں, اس کو ہم قلب سلیم بنائیں. اب اس کا انوائرمنٹ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جتنے بھی شیاطین ہیں, ایول مائنڈڈ شیاطین, ان کو قید کر لیا جاتا ہے. سب سے بڑا ہمارا ڈسٹریکشن تو شیطان ہوتے ہیں. دوسرا, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو حدیث ہے, کہ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن, کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جو شیاطین ہیں اور جو یعنی ایول مائنڈڈ جنات ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں باقی رہتا. وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. وہ ینادی منادن, اور پکارنے والا پکارتا ہے یعنی فرشتہ, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹو یا رک جاؤ. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, اور اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان کی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے دنیا پر, اور یہ جہنم کے جب دروازے بند ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے دنیا پر. آپ سوچئے, شیاطین قید ہو گئے, جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے جس کو صرف جن کی روحانی آنکھ کھلی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, جن کا روحانی دل زندہ ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں, اور شاید آپ میں سے اکثر کرتے ہوں. اس کے بعد فرشتے اترتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل, خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو, یا باغی الشر اقصر, شر کے چاہنے والے رک جاؤ, بہت ہو گیا. یہ جو فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے, یہ اصل میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں. فرشتے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ الہام ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اتارا جاتا ہے. جن کے دل زندہ ہیں ان کے دلوں پہ یہ الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. الہام کیا ہوتا ہے؟ الہام اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. یہ فرشتے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر میرے اور آپ کے لیے اترتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
ان فرشتوں کے کہنے سے، ان فرشتوں کے اناؤنسمنٹ سے، یہ سب ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ میرے بندے اپنا ٹریٹمنٹ کرا لیں، 1 مہینہ ہے، 1 مہینہ ہے، اور وہ جو مقصود ہے زندگی کا، جس کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے قلب سلیم کہا، میں نے انسانیت کی تکمیل کہی، اور اس کا ایک لفظ ہے وہ تقویٰ ہے، اس مقصود کو حاصل کر لیں۔ ابھی جو آیات مبارکہ پڑھی گئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو ایام معدودات، گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں۔ اس کو بہت طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں روکا جا رہا ہے کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہشات سے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے ساری عمر یہ ریسٹرکشن ہو گئی، تھوڑے سے دن ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، دیکھو تھوڑے سے دن ہے، ضائع مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اور اس گولڈن اپرچونٹی کو تم ضائع کر دو، اور ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہو جائے اور تمہارا دل ویسے کا ویسا ہی ہو جیسے کہ اس سے پہلے تھا۔ یہ جو پورا انوائرمنٹ تم کو کریٹ کر کے دیا ہے میں نے، ایسا نہ ہو کہ اس اپرچونٹی کو سمجھو ہی نہ۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایام معدودات، گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑے چند دن ہیں بس۔ لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے بھائیو؟ بہت دفعہ آپ لوگ آ چکے ہیں اب تو میرے کئی ٹاکس میں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کوئی تو بتائیں۔ اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈر کے کیا کرنا؟ اچھے کام کرنا۔ اللہ سے ڈر کے اچھے کام کرتا ہے انسان تو اللہ کی محبت پہ اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ سے ڈر کے کیا کرتا ہے؟ ہاں، برے کاموں سے بچتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے ڈر کر برے کام سے بچتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر انسان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اس کے بعد انسان ٹاپ اپ کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ پہلے صفائی ہوتی ہے، پھر اچھائی سے بھرا جاتا ہے۔ یہ بوتل ہے، اس بوتل خالی اگر ہو، میں آپ کو کہوں سے پلیز پانی بھر دیں، اور اس کے اندر کوئی دودھ پڑا تھا پچھلے 10 دن پرانا، تو کیا کریں گے آپ؟ اس میں پانی بھر کے لائیں گے؟ آپ پہلے اس کو گرائیں گے گندے دودھ کو، اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے، اس کے بعد اس میں پانی بھریں گے جب یہ صاف ہو جائیں گے۔ یہ جو گندگی نکالنا ہے، اس کو کچھ یعنی مشائخ کی زبان میں کہا گیا یہ تخلیہ ہے، اس کو خالی کرنا، اور پھر اس کو اچھائی سے بھرنا یہ تحلیہ ہے، اس کو ایڈورن کرنا، اس کو آرائش، اس کو خوبصورت بنانا۔ آپ کلمہ دیکھ لیجیے ہمارا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ پہلے نفی ہے سب خداؤں کی، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ۔ اس کے بعد جب دل خالی ہو جائے گا سارے خداؤں سے، تو ہم کہیں گے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دل کو ساری خداؤں سے پاک کرو، اس کے بعد اس کو اللہ کی محبت سے بھر دو۔ تقویٰ ہوتا ہے دل کو صاف کر دینا ہر گناہ سے، اپنے وجود کو پاک کر دینا ہر اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے تم کو میں نے روزے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں دیکھو کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، میں نے سب کو دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے سب پہ فرض کیا میں نے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا یہ کوئی ایسا انگریڈینٹ ہے انسانیت کی تکمیل کے لیے کہ اس کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ سب کو دیے، اب وہ کس نوعیت کے روزے تھے اس کی بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے اس وقت کہ روزے ہر ایک کو دیے گئے ہیں۔ روزہ رکھنا انسانیت کی تکمیل کے لیے لازم ہے۔ اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اس سے انسانیت کامل ہوتی ہے، اس سے دل قلب سلیم میسر ہوتا ہے۔ یہ لازم ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب میرے بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں، جب روزے کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ اس کی اسپرٹ کے مطابق گزارا جاتا ہے، اس طرح نہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ گزارے ہیں بدقسمتی سے۔